بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ناظرین سب سے پہلے میں شروعات میں اس پروگرام کے بارے میں آپ کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ آج سے یہ پروگرام جمعے کے روز ہر جمعے کے روز 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا. ناظرین کے بے حد اصرار پہ ناظرین کے جو فیڈ بیک ہمیں موصول ہوئے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ شدت سے فالو کرتے ہیں اور آپ کے خواہشات کا آپ کے اظہار کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو ہر جمعے کو اس پروگرام کا وقت بڑھا دیا ہے. ہر جمعے کو یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا. ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. 1 گھنٹے تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے, اپنے مسائل اپنی پریشانیاں بیان کیجیے اور ہماری رہنمائی کے لیے مفتی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیاں اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. تو پروگرام میں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے کالر سے. السلام علیکم. ہلو مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمیں کرنول سے بات کر رہی, کرنول ڈسٹرکٹ سے. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں, ہمارے بچے کو کچھ بھی کام ہاتھ کو لگتا نہیں. وہ سا کام کرنے گئے تو کام ہوتا نہیں, چھٹے لگ گئے ہے. کیا یہ کام بھی ہاتھ کو لگتا نہیں. ذرا ہمارے بچے کا بھی مسئلہ ہے. جی اولاد نہیں مرض ستا ہے, سانس ستا رہی. بچی کا مسئلہ کیا ہے؟ میاں ساس ستاتے رہتے ہیں, اولاد نہیں. اچھا اولاد نہیں ہے تو میاں اور اس کے ساس سسر ستاتے رہتے ہیں. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے, آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کرنول ضلع سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ نظر اڑوس پڑوس کی اور ٹوکنا نظر زیادہ ہے اور اس کے لیے بخارات پورا پڑ جاتی ہوں. سمجھ نہیں پایا, تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. ہیلو جی بتائیے. اور نظر بہت زیادہ لگ رہی ہے اڑوس پڑوسوں کا. اچھا نظر کا علاج, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بتاؤ. اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ضرور آپ کو جواب دیں گے. ناظرین فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. ہم آپ کو ایک بار بتا دیں ناظرین, پھر سے ایک بار بتا دیں کہ آپ کے اصرار پہ ہم نے اس پروگرام کا وقت جو ہے جمعے کے روز بڑھا دیا ہے. آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہر جمعے کو یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہماری چھوٹی بہن کا اولاد نہیں ہے. جی اب 10 سال ہو گئے, کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے اور ضرور. ہمارے چھوٹے بھائی کو ان کو پڑھو بولے, مول صاحب پڑھو بولے تو ان کو پڑھنے نہیں آتا. ہمیں پڑھے تو چلتا کیا, بولیے. میں مفتی صاحب اور پیسے لے گئے لا رہے نہیں واپس. اچھا پیسے کسی نے لیے ہیں واپس نہیں مل رہا؟ ہاں پیسے لے گئے لا رہے نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. جی ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی صاحب جو ہماری رہنمائی کریں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج آپ ہماری رہنمائی کریں گے. کرنول سے بہن کا فون ہے, ان کے اولاد نہیں ہے, اس کے جو ہے ساس سسر پریشان کرتے ہیں اور شوہر بھی پریشان کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہماری بہن کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. یہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں, ان کا کثرت سے ورد کریں اور ہر نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ
اس کے درمیان میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی ہمارے خیال میں یہ بات آئے، جب ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ انہیں گھر میں کسی سے پریشانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی۔ اگر کسی مرد آدمی سے مصیبت اور تکلیف ہے تو صاحبین کا لفظ استعمال کریں، اور اگر کسی خاتون سے تکلیف پہنچ رہی ہو تو صاحبتن کا لفظ استعمال کریں۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یا صاحبتن یؤذینی۔ جی مفتی صاحب، اور کرنول سے بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ نظر کا علاج، نظر بہت زیادہ لگتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ جی، نظر کے لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری بات سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ہم یہ دعا پڑھیں تو بھی بہت فائدہ مند ہوگا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ انشاءاللہ العزیز جادو کا یہ نظر بد کا اثر جاتے رہے گا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کارگن سے محمد رضا بات کر رہا ہوں۔ محمد رضا صاحب بتائیے۔ جی ابھی آپ کا ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا ہوں میں، تو دقت یہ ہو رہی ہے کہ میرے کو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور نظر بہت جلدی جلدی لگ جاتی ہے مجھے۔ جی، اور نظر لگنے کے بعد جو ہے نا دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ کافی ٹائم سے میں پیٹ کو لے کے بھی پریشان ہوں، اور گھر میں تھوڑی سی دقتیں ہیں۔ میں بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں نا تو بہت ساری دقتیں آ رہی ہیں بزنس کو لے کے۔ جی ابھی اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ابھی مفتی صاحب نے نظر کے بارے میں بھی اور کام کے بارے میں بتایا، لیکن پھر بھی میں آپ کا یہ مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں گا، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیا کیجیے تاکہ ہم سے صحیح سے بات ہو پائے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں۔ ہلو۔ ہاں ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم کون السلام۔ صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم مظفر نگر سے بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بھائی کی جو بہو ہے، ہماری بھابھی، جی تو وہ 5 بچے نا 4 بچے چھوڑ کے گئی ہے، 6 مہینے ہو گئے۔ چھوڑ کے کہاں گئی ہے؟ اپنے گھر جا لی، اس کے ابو نے بلا لی اسے، حافظ جی ہے اس کے ابو بھی۔ ہاں۔ تو اس کے ابو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کے مکان نام کر دو جب آئے گی لڑکی۔ ہم چاہتے کہ دعا کوئی ایسی بتا دیجئے کہ وہ ہم دعا پڑھیں اور مطلب آپ گھر آ جائیں اپنے بچوں کے پاس۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں ناتفاقی ہے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں جی اور کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کمبل سے۔ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی، تھوڑا سا آپ زور سے بولیے پلیز۔ کمبل سے۔ جی بتائیے، مسئلہ بتائیے اپنا۔ اپنا مسئلہ، آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، آپ بیان کیجیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان سے ہم بات نہیں کر پائے، شاید ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگلے کالر سے بات۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں
میں یہ پوچھ رہی تھی کل کے لیے بتایا تھا ذہن کے لیے النصری صورت مولانا صاحب نے. جی کیا بتایا تھا؟ علم نصرہ پڑھنے کے لیے بتائی تھی صورت علم نصرہ کی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذہن کے لیے بتائی تھی. یہ رشتے کے لیے بتایا تھا نا؟ نہیں ذہن کے لیے، دماغ کے لیے. یاد نہیں رہتا ہے پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے ضرور آپ کو بتائیں گے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں اور یہ اور کوئی اچھا پروگرام ہے، آپ کو بہت دل خوش ہوتا ہے یہ سب سننے کے بعد میں. بہت شکریہ. آپ ہی کی خواہشات، آپ ہی کے تھوڑی دعا بھی، اور یہ کہہ رہی تھی تھوڑی دعا بھی کرا کریں آپ سب لوگ. بالکل آپ کے فیڈ بیک، آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہم نے جمعے کو اس پروگرام کا وقت بڑھا دیا ہے. 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا ہر جمعے کو، اور اس بات کی ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تبل سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ 2 بھائی اور 1 بہن رہتی ہیں، تو اپنا بنتی شادی کی. 2 بھائی اور 1 بہن رہتی ہیں. ہاں کوئی بات نہیں بنتی کہیں ہو. آپس میں بھائی بہنوں میں بات نہیں بنتی ہے، یہی سب مسئلہ ہے؟ جی ٹھیک ہے ضرور جواب دیں گے آپ کو اس کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی بہن کی اولاد نہیں ہے 10 سال سے. اب وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ بہن جو ہے ان کی نہیں پڑھ پاتی، جو بھی وظیفہ دعا آپ بتا دیں وہ نہیں پڑھ پاتی. کیا دوسرا کوئی شخص اس کے بدلے میں پڑھ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے یہ بات ایسی ہی ہے کہ بیمار کوئی اور ہو، دوا کوئی اور کھا رہا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں، دینی تعلیم، دعائیں وغیرہ، اذکار وغیرہ پڑھنا سیکھیں، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہاں کوئی دوسرے لوگ ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرو، کیونکہ تمہاری دعا کسی دوسرے کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ پاتی ہے. تو ہم سب ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی حاجت کو پورا کرے. لیکن یہ جو وظائف ہیں انہی کو پڑھنا بہتر ہے، انہی کو پڑھنا چاہیے، اور وہ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں کہ رب لا تذرنی فردا، رب لا تذرنی فردا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعا ہر 5 وقت کی نماز میں، فرض نماز کے اور سنتوں کے بعد، یعنی سنت مؤکدہ کے بعد اس کا ورد کریں کثرت سے. اور چلتے پھرتے بھی جب کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو فوراً دل بھر کر اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائیں گے. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے. جی اور قرض کی واپسی کے لیے اگر کسی کو قرض دیا ہو اور وہ پیسے واپس نہیں کر رہا ہے، اس معاملے میں وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. دل میں تصور رکھیں کہ ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اللہ کے میں سپرد کر رہا ہوں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ضرور بضرور ان کے وہ سارے معاملات کو اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے، اور ان کا جو مال ہے وہ انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور ان کے پاس واپس آئے گا. ضرور انشاءاللہ. اور محمد رضا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نظر ان کو فوراً لگ جاتی ہے، نظر کے لگنے سے پریشانیاں ہوتی ہیں اور ان کے کام میں بھی رکاوٹ ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس معمول پر ہم بھی عمل کریں. ہر صبح شام سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں اور آیت الکرسی کا ورد، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا کثرت سے ورد، اور دونوں ہاتھوں پر ان سورتوں کو دم کر کے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم کے حصے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جسم میں آپ کا ہاتھ جہاں جہاں تک جا سکتا وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ان دم کیے ہوئے ہاتھوں کو پھیرتے. ہم بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز.
نظر بد کا اور برے اثرات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے. اب رہا ان کا جو دوسرا معاملہ ہے کہ انہیں کام کاج نہیں مل رہا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے اور ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے لیے روزی روٹی کے کام کے دروازے کھول دیں گے. جی مفتی صاحب، مظفر نگر سے مسئلہ ہے محترمہ کا، ان کی بھابھی چلی گئی ہیں، بچے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں نا اتفاقی ختم ہو، بھابھی واپس آ جائیں اور اپنا گھر بسائیں. اس کے لیے 2 باتیں ہیں. اگر سب سے پہلی چیز اس کے اندر نا اتفاقی دور ہونا ہے، آپسی جو رنجشیں ہیں وہ دور ہونے کے لیے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس آیت کو کثرت سے پڑھیں اور صبح شام 51 مرتبہ اس کا ورد کریں، اور پھر آپس میں خلوص محبت پیدا ہونے کے لیے اللہم الف بیننا و بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، اللہم الف بیننا و بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اور ان کا دل پلٹ کر واپس آ جانے کے لیے، ان کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہونے کے لیے دعا کریں کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و طاعتک و مرضیاتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و طاعتک و مرضیاتک. ضرور بضرور اللہ رب العزت ان کے دل کو پھیریں گے ہدایت کی طرف، نیک کام کی طرف، اور وہ ضرور وہ ضد چھوڑ کر واپس آپ کے گھر آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی ایک مسئلہ بہن کا یہ ہے کہ کل مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ علم نشرہ ذہن کی تیزی کے لیے وہ سن نہیں پائی تھی، لیکن یہاں پر میں پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی دعا لمبی ہے یا کوئی چیز چھوٹ گئی، آپ صحیح سے سن نہیں پائے، تو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی سارے یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر پہ بیٹھ کے اس کو لکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، علم نشرہ ذہن کی تیزی کے لیے کتنی بار اور کب پڑھنا ہے؟ جی 41 مرتبہ علم نشرہ کی صورت کا ورد کریں، اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز ان کا مسئلہ حل ہوگا. جی سنبل سے بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بہن میں نہیں پڑھتی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ وہ بھی یہ دعا پڑھیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس دعا کے ورد سے اللہ رب العزت دلوں میں جو رنجش ہے، جو خباثت ہے، جو نفرت ہے، وہ اللہ رب العزت دور فرمائیں گے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہو جائیں گے. اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کا بھی آپ ورد کریں، انشاءاللہ العزیز ان کے دل میں اتنی محبت خلوص ہو جائے گی کہ وہ 2 دل ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، مجھے بھی بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ناظرین کے بےحد اصرار پہ ہر جمعے کو یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا. ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ فون کے ذریعے رابطہ کیجئے اور اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کیجئے. پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ناظرین فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیاں بیان کر کے ان کا حل حاصل کیجئے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। हमारी बच्ची है तो दिमाग से सारा कम है और वो हम परेशान है बहुत, हमल से भी है वो। पहले अच्छी थी, शादी होने के बाद बच्ची 15 दिन वहाँ पे रही, फिर है तो दिमाग सही नहीं चल रहा, सास ससुर का सुनती नहीं, आदमी का सुनती नहीं, हमारा सुनती नहीं, काम धंधा करती नहीं, दिन भर सोती, हमल से है और हमारे को कुछ भी बोले तो सुनती नहीं, खाना बना के नहीं खाती, सुनती नहीं जी। क्या करना, बहुत परेशान है। देखो जरूर बताएंगे। और कोई मसला आपका? हाँ जी, और कोई मसला? हेलो, हाँ हमारे बच्चे के रिश्ता जम जाना, इस वास्ते कोई दुआ बताओ। जी जरूर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थोड़ी देर में आपको जवाब दे देंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कर्नाटक से शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला है? वो मतलब ये है कि मैं जब भी वजीफे करती हूँ ना तो बच्ची की शादी के लिए वजीफे करती हूँ तो मेरे को दूसरों की शादी होती हुई नजर आती है, दुल्हन बनते हुए, और मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई नजर आती है। वो तो है, आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि टाइम बढ़ा दिए इस प्रोग्राम का, मैं तो हमेशा देखती हूँ डेली। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों के इजहार पे, आप ही लोगों के ख्वाहिशात की वजह से हमको एहतराम करना पड़ा और हमने जुमे के दिन इस प्रोग्राम का वक्त बढ़ा दिया। हम आपके लिए हाजिर हैं। आपको शादी के लिए वजीफा जरूर बताएंगे और ये भी खुशी है कि आप ख्वाब में देखती हूँ ऐसा, मतलब वजीफा करती हूँ तो ख्वाब में दुल्हना नजर आती, ये सवाल है मेरा। ख्वाब तो बहुत अच्छे हैं ये। जी जी जी, बता दीजिए मौलाना से, और कोई वजीफा है तो बता दीजिए, मैं कर लूंगी। किस चीज के लिए? कोई मसला आपका, कोई ऐसी परेशानी? जी कुछ नहीं, मतलब कोई बयान दिए थे मौलाना के हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हम सबको देखते हैं, मतलब ऐसा तो मैं कहीं नहीं सुनी, सिर्फ अल्लाह ताला देखते हैं ना, हम जो भी करते हैं जी, जो भी इबादत करते हैं अल्लाह ताला देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, बल्कि कोई मौलाना बयान दिए थे, क्या ये सही बात है क्या? मैं जानना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको जरूर बताएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि जब भी हमसे बात करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिए। जी मुफ्ती साहब, महाराष्ट्र से मोहतरमा की जो बेटी है वो दिमागी तौर पे कुछ सुकून नहीं है, परेशान है, और जब से उनकी शादी हुई है कुछ मसला ऐसा हुआ है, दिमाग उनका सही से काम नहीं कर रहा है, परेशान है, उसके लिए दुआ बता दें। देखिए, इनकी ये जुनून की जो कैफियत है, इसको दूर करने के लिए वो नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041925154 और 9989974324। हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं आपकी रहनुमाई करने के लिए। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे स्टूडियो में। आपके मसाइल, आपकी परेशानियों का हल हम बताते हैं, और आपको ये भी बता दें कि अगर आपसे कोई दुआ कभी छूट जाए, आप सही से सुन नहीं पाए, तो आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम, ये एपिसोड और बाकी पुराने एपिसोड भी यूट्यूब पर दस्तयाब होते हैं। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये एपिसोड और इस पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर मुफ्ती सैयद आरिफ मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, कुछ सवाल पहले के बाकी हमारे पास, पहले उनका सवाल ले लें। महाराष्ट्र से जो बहन का सवाल था, उनकी बेटी की दिमागी हालत कुछ जुनून सा सवार है, और उनके बेटे के रिश्ते का मसला है, उसका क्या हल है? जी जी, ये जुनून की जो कैफियत है उसके लिए वो इस दुआ का एहतमाम करें। सर पे हाथ रखकर बच्ची को कहें कि पढ़ें। अगर बच्ची पढ़ने के मौक़िफ़ में नहीं है तो वालदा या उनकी बहन जो भी पढ़ सकते हैं, वो बच्ची के सर पे हाथ रखकर पढ़ें। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून, मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। और सूरह फलक और सूरह नास और आयतुल कुर्सी इसकी तिलावत करें, और सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ें, और पानी पर दम करके उन्हें मुसलसल पिलाते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी उस जुनूनी कैफियत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इफ़ाक़ा होगा। और अब रहा जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और वो रिश्ता हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें
جو چیزیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس وظیفے کا اہتمام کریں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مسائل حل فرمائیں گے. جی مطلب شگفتہ صاحبہ نے پہلے تو وہ شکر گزار تھی ہماری بھی، آپ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے کہ آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جو وظائف جی جزاک اللہ جو وہ پڑھتی ہیں اور اس کے بعد ان کو خواب اچھے اچھے نظر آتے ہیں، اس سلسلے میں کیا عرض ہے؟ خواب میں اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، خوشی کی کیفیت دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی زندگی کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتی ہیں. اگر برے خواب ہمیں پڑیں تو پھر ان کے لیے وظائف ہیں. اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ العزیز انہیں ہم بتائیں گے. ضرور انشاءاللہ. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں علی گڑھ سے بات کر رہی ہوں، نام نہیں بتاؤں گی اپنا. جی بتائیے محترمہ. میں بہت پریشان ہوں مولانا. 1 مہینہ ہو گیا بھائی، وہ جو ہے کیا کہتی، میری بہن کا رشتہ ہو گیا تھا. میرے پاپا بھی نہیں ہے، یہاں سے میرے سامنے سے ہو گیا تھا رشتہ. یہ لوگ لے کے گئے کہ ہم پہنا دیں، اب بات پکی کر دیں. جیسے انہوں نے سوٹ نکالا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم جیسے انہوں نے سوٹ پہنانے کو نکالا، ایک دم یہ چھوٹی بہن کو انہیں سب کو ایسا برا سوٹ لائی، یہ ہے وہ ہے، ایک دم پتہ نہیں کیا فضیلہ سا پڑا. 5 منٹ ہوئے اور رشتہ ختم ہو گیا. لڑکا تو اچھا ہے، میں پریشان ہوں. آپ حوصلہ رکھیے، آپ حوصلہ رکھیے. رشتہ ختم ہوا مطلب وہ لوگ اپنا سامان لے کے لوٹ گئے اور یہ کہہ رہی اب، اور امی پاپا بھی ہے نہیں، اتنی مشکل سے امی نے کپڑے وپڑے سب خریدے. میں یہ نکاح تو ہو گیا نا؟ نہ نکاح نہیں ہوا، پکی کرنے گئے تھے خالی چوڑی کے. بہرحال آپ حوصلہ رکھیں، آپ کو ضرور بتائیں، جواب دیں گے اس کا. اور اب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھیا ناراض ہیں، وہ ہمارے بہن بھی نہیں بیٹھیں گے اگر ہم رشتہ کریں گے، ماموں خالہ کوئی نہیں بیٹھیں گے لڑکی کے. بالکل آپ نے فون کیا، ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. میں پریشان ہوں. بالکل آپ حوصلہ رکھیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بالکل آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا کچھ ہی دیر میں. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم جاننے سے بول رہے. جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا بچی کا دماغ کام نہیں کرتا، کمزور ہے دماغ اس کا. بچی کی عمر کتنی ہے؟ اور بچی کی عمر 20 سال ہے، حمل سے ہے اور کان سنتی نہیں ہو. میرے خیال سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے فون کیا تھا، آپ کو مفتی صاحب نے جواب بھی دیا تھا اس بات کا. ہاں تو اس کو اثرات نہیں ہے کچھ. جی فلق کا سورہ بولے نا آپ نے، تو اثرات نہیں ہے. تو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا سورہ بولے تو اثرات نہیں ہے اس کو، دماغ کمزور ہے اس کا. جی 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 بالکل مفتی صاحب کے سامنے ضرور رکھ دیں گے. ہاں جی ضرور، کمزور ہے دماغ اس کا. ضرور بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم صاحب کر رہے ہیں مراد آباد ضلع سے. جی بتائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ تو یہ ٹی وی والا تو نہیں بول رہے، ان سے پہنچے گا ہمارا. تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز، مجھے آواز آپ کی کم آ رہی ہے. ہاں میں مسئلہ ہمارا یہ ہے. جی اچھا زور سے بولنے بھائی جان. ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، ہمارا جو بھی کام کو مانگتے ہیں ہم. جی پہلے ہمارا بہت کام چلتا تھا، اب ہمارا کام نہیں چل رہا، سال بھر سے. ٹھیک ہے، 2-3 سال ہو گئے ہم. سمجھ گیا میں آپ کا مسئلہ. اور کوئی مسئلہ اس کے علاوہ؟ آرڈر ملتے ہیں ہمیں. میں سمجھ گیا جناب آپ کا مسئلہ، میں بالکل سمجھ گیا. آپ کو ضرور جواب دیں گے اس بات کا. میں ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں. میں سمجھ گیا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ضرور جواب دیں گے آپ کو. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی اس کالر سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. جی مفتی صاحب، علی گڑھ سے محترمہ کا فون تھا، ان کی چھوٹی بہن کا رشتہ ہو رہا تھا، نہیں ہو پایا، کچھ دقتیں آ گئیں. آپ نے بھی ان کا مسئلہ سن لیا، بہت مایوس تھیں. ان کے لیے جی ہاں ان کے پاس مختلف چیزیں ہیں.
اسی لیے وہ یہ دعا کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب کبھی آپ کے پاس مختلف قسم کی مصیبتیں تکلیفیں آتی, غم آتا, تو آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لی شأنی کلہ, اصلح لی شأنی کلہ, اصلح لی شأنی کلہ. انشاءاللہ العزیز جتنے بھی ان کے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت حل فرمائیں گے. اور ہمارا ان سے ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے خیر طلب کریں. اللہ رب العزت بندوں کے حق میں جو بھی فیصلے فرماتے ہیں وہ بندوں کے حق میں سراتپا خیر ہوتے ہیں. اگر وہ رشتہ اگر انہوں نے توڑ لیا ہے تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگا, اور اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں, عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں, اور تم بہت سی چیزوں کو بری سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. تو ہماری بہن کے حق میں یہ جو معاملہ ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے اس میں بہتری رکھی ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں, انشاءاللہ العزیز خوب رحمتیں برکتیں اور سکون اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. ضرور انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے. اور جلگاؤں سے مہاراشٹر سے محترمہ کا دوبارہ سے فون آیا تھا, جو بچی کا مسئلہ بتایا تھا دماغ کے بارے میں, وہ پھر سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی ہم نے ان کے اوپر اثرات ہونے کا ہم نے وظیفہ نہیں بتلایا ہے, بلکہ ان کے دماغ پر جو جنونی کیفیت ہے, ضد ہے, اس کو بھی دور کرنے کے لیے ما انت بنعمت ربک بمجنون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اس کا ورد کریں. بچی کو بھی کہیں کہ ایک کثرت سے پڑھیں, اور اگر بچی یہ ورد کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, ضد کر رہی ہے کہ وہ نہیں پڑھے گی, تو اس کی ماں یا اس کی بہن, اس کے بھائی, والد کوئی بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے. یہ جادو اور اثر کی دعا نہیں بلکہ وہ ضد اور وہ جنون کی جو کیفیت ہے وہ دور ہو کر بچی کو استراحت یعنی آرام ہوگا. جی ناظرین, دعا ایک ڈھال ہے, دعا ایک ہتھیار ہے. دنیا میں ایسی کوئی پریشانی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا دعاؤں کے ذریعے حل نہیں ہے. ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں, اور ہماری رہنمائی کے لیے مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے مراد آباد سے, لیکن پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں بینگلور شہر سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ ایک مائنا جاننا ہے, سمرین خانم. جی وہ بہت سی ہے, چڑچڑاپن کرتی بہت سے. جی کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ سمرین کی عمر کتنی؟ سمرین خانم. جی اور ہے سو میرا اور دوسرا سوال ہے. جی بتائیے. میں ایک دن طبیعت اچھی رہتی, ایک دن چڑچڑاپن, ایسا ہاتھا پاؤں میں سستاگی ایسا ہوتے رہتا ہے. آپ کی بھی کام پر دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ بتائیں کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رشتہ بول رہی ہوں گڑگاؤں سے. جی بتائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے, تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز, مجھے ہلکی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میرے گھر میں نماز روزے کے لیے کوئی بچے ان کے ابا جی بالکل تیار نہیں ہوتے, نماز نہیں پڑھتے. اور حج کر کے بھی آگے اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے. بات بھی نہیں سنتے. اور میں نے بھی میری کلام پاس پوری ہو گئی, سال ہوا مطلب بھی کلام پاس پڑھی ہے. جی اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کے لیے بلائی, اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوا. مجھے خواب دکھا دی کہ میری امی اور میں کھانے کعبہ کے سامنے بیٹھے,
اور حجر اسود ہمارے سامنے بالکل دور کی طرح سے، مطلب بہت بالکل بالکل حوصلہ رکھیں آپ، کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا، دل چھوٹا مت کیجیے. بہت مجھے وہ آپ دیکھا کہ میری امی اور باجی اس میں بیٹھے اس میں جنت میں جی، اور کسی نے بولا ہے کہ اس کی لائٹ جلا دو جی، تو ساری لائٹیں جلا دی گئی. پھر اس نے بولا کہ چاند کی روشنی ملا دو، تو اتنی خوب ہوگا تو روشنی ہوگی. آپ کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی دعا پتا بہت نماز بہرحال جی بالکل 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 آپ کو ضرور جواب دیں گے. آپ حوصلہ رکھیے کچھ ہی دیر میں. بلکہ پہلے میں مفتی صاحب سے یہی مسئلہ میں پہلے بیان کروں. جی مفتی صاحب پہلے یہ ان کا ہی مسئلہ بیان مطلب اس کا ہی حل بتا دیجیے. سوال ہے بولیے. ان کے بچے عبادت نہیں کرتے ہیں، پریشان ہیں، ہر طرف سے پریشان ہیں، بہت مایوس تھیں، اداس تھیں. جی 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 دیکھیں، ہماری بہن کے لیے ایک وظیفہ ہے، ان کی اولاد کے لیے وہ ہر 5 وقتہ نماز کے بعد یہ دعا کریں، فرض نماز کے فوری بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ایک اور دوسری دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور ایک یہ کام کریں کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ پر مختلف قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں آ جاتی، غم آ جاتے اور بظاہر ان کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور نماز کے بعد یہ دعا کا اہتمام کرتے کہ سبحان اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آپ بھی انشاءاللہ العزیز 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اسی ارادے سے کہ اللہ کی استعانت اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے، اور اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. ضرور انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ہماری بھی دعا ہے آپ کے ساتھ میں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اور یہ بھی گزارش ہے کہ دل چھوٹا نہ کیا کریں. بنگلور سے محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی سمرین خانم بہت ضدی ہیں، بات نہیں سنتی ہیں، خود بھی ان کے اندر چڑچڑاپن زیادہ ہے. جی، اس ضد کو اور چڑچڑاپن کو بھی دور کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں. جس وقت ان کا سننے اور سمجھنے کا موقف ہو تو اس وقت ضرور انہیں اچھا سمجھائیں، نصیحت کریں اچھے موقع پر. جس وقت وہ ضد کی کیفیت میں رہیں اس وقت انہیں نہ سمجھائیں، بلکہ اچھے حالت میں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. اور یہ وظیفہ پڑھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وذریاتنا قرۃ اعین. اس جملے کے کہنے کے وقت آپ اپنی بیٹی کی ضد کا اور اگر اپنے بیٹے کی ضد کا تصور کریں جس سے آپ پریشان ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائیں گے. جی، مراد آباد سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہاؤس ان کا چلتا تھا، پہلے کام اچھا تھا، لیکن فی الحال کام میں بہت زیادہ پریشانی، رکاوٹیں ہیں. جی،
ہمارے بھائی سے ہم یہی التجا کریں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع ہوں, توبہ اور استغفار کریں, غور کریں کہ کہیں ہم سے کچھ حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق تو نہیں چھوٹے ہیں, یا اللہ کے حقوق ہم سے کہیں چھوٹ نہ گئے ہوں. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جتنے بھی روزی روٹی کے اسباب ہیں, ذرائع ہیں, وہ تمام اسباب اور ذرائع اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھولیں گے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. جی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ اگر آپ دعا کوئی سن نہیں پائے ہوں یا لکھ نہیں پائے ہوں صحیح سے, اطمینان سے آپ یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. کچھ ہی دیر میں, کچھ ہی گھنٹوں میں, 1-2 گھنٹے کے بعد یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ ایپیسوڈ اور باقی پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ وہ میری چلیے کوئی بات نہیں, آپ نے فون کیا, یہ اچھا لگا ہمیں. ہیلو جی بتائیے بتائیے. وہ میری موانی ہے, ان کو رات میں خواب دکھتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے گھر دکھتے اور صبح ہی ان کو جیسے پورا محل دکھتا ہے. اس کے بعد پھر صبح آپ کا میں سمجھ گیا. آپ کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ لکھنؤ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو بتا دیں, آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب میں کھنور سے مبارک صاحب. کہاں سے؟ مدھیہ پردیش. جی بتائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا؟ جناب یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ مولانا صاحب جب ہم فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, اس وقت مولانا نماز پڑھاتے ہیں ان کے دونوں پہ زمین پہ اڑ جاتے ہیں. ان کے دونوں, جب مولانا صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دونوں پیر جو اڑ جاتے ہیں گھٹنوں کے. ہلو, پہلے گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے تاکہ ہم کو آپ کی آواز صحیح سے سنائی دے. ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ سوال سن ہی نہیں پائے. اس سے پہلے بھی جو مسئلہ لکھنؤ سے تھا ان کا بھی ٹی وی کا آڈیو آن تھا اور نہیں ہم سن پائے. ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں, ہم آپ کے سامنے دعا اور دوا پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ضلع امروہہ سے بول رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ لائن کا جو کام کرتے ہیں نا, سیمپل آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں بننے کے بعد میں. جی مطلب کام میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا نماز کو دل نہیں کرتا بالکل بھی نہیں, کہ ابو کا نماز کے لیے دل کرتا ہے اور بچے بیمار بہت رہتے ہیں گھر کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ہاں, اور ہماری والدہ بہت پریشان. والدہ آپ کی پریشان ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا, میں سمجھ گیا آپ کا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی بتائیے جناب. راجستھان سے بات کر رہا ہوں عمران. جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا پورا مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے میری بہن کے کوئی بھی لے کر سنتان. سمجھ نہیں پایا میں, کیا بولا آپ نے؟ ہاں میری بہن کر جانا, اس کے کوئی بھی ابھی تک سنتان نہیں ہے. نہیں, مجھے آپ کی آواز صحیح سے نہیں آئی, میں غلط مسئلہ نہیں. جی بتائیے. آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, یا آپ کے فون کا نیٹ ورک کچھ خراب ہے, دوبارہ سے فون کیجئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ 3 بچے ہیں. جی. وہ 2 بچے بات نہیں سنتے, کام نہیں کرتے. جی بتائیے, گھر میں پریشان.
ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. ناظرین آپ کے اصرار پہ آپ کے خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کا وقت بڑھا دیا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب مسئلے آپ کے ہوں وہ بیان کریں, اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نام کا معنی یا خواب کے تعبیر, وہ ہمارے دوسرے پروگرام ہیں, اس میں آپ فون کر کے ان مسئلوں کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک سے, آپ کے کال سے یہ پتہ چلا, آپ نے بتا دیا کہ ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے کام, رکے ہوئے کام, پریشانیاں بن جاتی, ختم ہوتی ہیں, رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہم نے جمعے کے روز اس پروگرام کا وقت بڑھا دیا ہے, اور ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب, کرناٹک سے بہن کا فون ہے, انہی کا سوال لے لیتے ہیں پہلے. جی بچے ضدی ہیں, کام نہیں کرتے ہیں, اور باقی گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے. جی بچوں کی ضد دور کرنے کے لیے اولاد کی نافرمانی ہی کی ایک قسم ہے, وہ اس دعا کا اہتمام کریں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور اپنے ماتحتوں کی نافرمانی کی ایک اہم وجہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بڑے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے ماتحت غلام, ہماری اولاد, ہمارے نوکر چاکر ہماری نافرمانی کریں گے. تو بچوں کی نافرمانی کی سدھار کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی حقیقی معنی میں فرمانبردار بندے بنے, تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد فرمانبردار ہوگی. جی شکریہ مفتی صاحب. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. راجستھان سے جو مسئلہ تھا بھائی کا, ان کے بچے چھوٹے ہیں, پریشان ہیں, وہ بریک میں دوبارہ ان کا فون آیا تھا, یہ سوال بھی میرے پاس ہے. امروہہ سے بہن کا مسئلہ ہے, ایکسپورٹ میں رکاوٹیں ہیں, یہ سوال ان کا ہم جواب ضرور دیں گے. فی الحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین اس امید, اس دعا, اس توقع کے ساتھ کہ ہم آپ کے سامنے پرسوں پیر کے روز پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.